جب براق چلا، نورانی راستے کی جب گرد اڑی، تو ایسا نور برسا کہ پورے راستے پر بادل چھایا رہا، اور ایسی بارش ہوئی کہ بحر و بر خشک و تر اور دریا جل تھل ہو گئے، جنگل لبالب بھر گئے، بلکہ زمین سے پانی ابلنے لگا۔ اٹھی جو گرد رہے منور، وہ نور برسا کے راستے بھر، گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امڈ کے جنگل ابل رہے تھے، امڈ کے جنگل ابل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری چلی، جبریل امین رکاب تھامے ہوئے ہیں، میکائیل علیہ السلام لگام پکڑنے کی خدمت انجام دے رہے ہیں، 70,000 فرشتوں کا ہجوم ہے، صلاۃ و سلام کی دھوم ہے۔ تجلی حق کا سحر سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دروں پہ قدسی پرے جما کر، دروں پہ قدسی پرے جما کر، کھڑے سلامی کے واسطے تھے، کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ اس شان و شوکت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری روانہ ہوتی ہے، ایسے جاہو جلال کے ساتھ کوچ کیا، بڑے سکون و وقار کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی۔ تھوڑی ہی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر اس زمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت کثرت سے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ یثرب مدینہ منورہ یعنی آپ کے سکونت کی جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق سے اترے اور وہاں نماز پڑھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر آیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ، اور پھر جبل طور آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مقامات پر نماز پڑھی۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ ان جگہوں پر نماز پڑھنا بڑی برکت رکھتا ہے جن جگہوں کی نسبت محبوب بندوں کے ساتھ ہو۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا، انہوں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس گزرا، وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ حضرات نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث سے آپ کو بتانا اور سمجھنا یہ ہے کہ قبر والا اگر مردہ ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد موت قبر میں نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد موت اپنی قبر میں زندہ ہیں، جبھی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچان گئے، جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں تو ہمارے نبی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے اوپر زمین پر تشریف فرما ہو کر قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس حال میں ہیں اور کس کیفیت
یعنی نماز پڑھنے کی حالت کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر رہ کر قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر شریف سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے سارے عالم کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ہم غلاموں کو اور ہماری حالتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام دنیا سے پردہ اٹھا دیا ہے، لہٰذا میں تمام دنیا اور دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کہ میں اپنی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو مسجد اقصیٰ کے دروازے کے پتھر کے ایک سوراخ سے باندھ دیا۔ اسی دروازے کو اب باب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افضل و اعلیٰ ہونے کا اعتراف کیا۔ پھر اذان دی گئی اور تکبیر کہی گئی۔ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام نے صفیں درست کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حضور، امامت پر آپ رونق افروز ہوں اور نماز پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ شب معراج میں تمام انبیاء علیہم السلام مقتدی ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام ہیں۔